نے ممکن کر دیا ہے کہ آپ ہر بچے کی لرننگ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو اس کی اسیسمنٹس پرسنلائز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں، امبیڈ کریں اپنے اس پورے نظام کے اندر، تاکہ ایک اچھا ہم نسل تیار کر سکیں جو ہمارے مستقبل کی ضروریات کے لیے ہو۔ اسی طرح اب دنیا بھر میں بہت زیادہ اس پہ توجہ ہے کہ بچوں کو ایکسپیرینشل لرننگ بھی ہو، کہ وہ ہینڈز آن جاب کر کے سیکھیں وہ۔ اور ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی میں نے ہمارے نظام تعلیم میں نہیں دیکھا کہ ہم نے ابھی اس کو، جبکہ ابھی میں چائنا میں تھا تو وہ وہاں پر ہمارے کاؤنسل جنرل بتا رہے تھے کہ ان کا بیٹا پتہ نہیں سیکنڈ یا تھرڈ کلاس میں ہے اور وہ پتہ نہیں اسکول کے اندر کیا کیا چیزیں بنا کے لے کر آتا ہے، تو وہ بڑی ہینڈز آن وہ ساری چیزیں ان کو وہ اسکول کے اندر کراتے ہیں۔ تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح لا سکیں۔ پھر ہماری نسل میں جو ایویلیویشن تھی، اٹ واز ایکسٹرنل ایویلیویشن۔ ہمارا جو بھی کام تھا وہ ٹیچر اسیس کرتا تھا یا کرتی تھی، ہماری جو مانیٹرنگ ہے وہ پیرنٹس کرتے تھے گھر میں۔ آج کی نسل مانیٹرنگ سے نکل گئی ہے، نہ ٹیچر پولیس کر سکتا ہے نہ پیرنٹس پولیس کر سکتے ہیں۔ آپ آج کی نسل کو 24/7 بیسس پہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا گیجٹ ہے کہ جس سے وہ پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ 24/7 مانیٹرنگ نہیں کر سکتے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنا جو اسیسمنٹ کا نظام ہے اس میں بھی بچوں کو زیادہ سیلف ایویلیویشن کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ جو ایکسٹرنل ایویلیویشن یقیناً رہے گی کسی نہ کسی درجے میں، لیکن بچوں میں یہ صلاحیت شروع سے پیدا کریں کہ وہ خود احتسابی کر سکیں اور وہ رسپانسبل چوائسز میک کر سکیں۔ جب وہ سیلف ایویلیویٹ کریں گے تو انہیں چوائس کرنے کی تربیت آئے گی۔ آپ جب انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، یو ہیو آل سارٹس آف تھنگس بفور یو، سو آپ کی چوائس ہے کہ آپ ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کا اچھا استعمال کرتے ہیں برا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چوائس وہ کیسے کریں گے جب تک ان کے اندر یہ تربیت نہیں ہوگی کہ ہاؤ شوڈ دے میک دا رائٹ چوائس۔ تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو میک آر نیو جنریشن ریڈی اینڈ انیبل دیم ٹو میک چوائسز، رائٹ چوائسز، چونکہ ان کی ساری زندگی میں اب ہمارے پاس اتنی چوائسز نہیں تھیں جتنی نئی نسل کے پاس مستقبل میں چوائسز ہوئیں گی۔ سو اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ چیز جو بڑی اہم ہے کہ انفارمیشن اینڈ میڈیا لٹریسی، آئی تھنک دیٹ آلسو ہیز ٹو بیکم پارٹ آف کریکولم۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کئی ریسرچز آ گئی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ دے اسٹرگل، جو سوشل میڈیا کا ایکسپوجر ہے۔ آسٹریلیا نے تو 16 سال تک کے بچوں کے لیے بین کر دیا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، لیکن باقی دنیا اسٹرگل کر رہی ہے۔ اور یہ بچے چونکہ ابھی پوری طرح پختہ نہیں ہوتے، تو فیک نیوز اور ریئل نیوز اور مختلف قسم کا کانٹینٹ ان کے ذہنوں میں بہت ہیجان سا پیدا کرتا ہے اور بہت سی کانٹرڈکشنز پیدا کرتا ہے، اور وہ بڑی امپریشنیبل ایج ہے۔ تو بچوں کے اندر انفارمیشن اینڈ میڈیا لٹریسی کی بھی صلاحیت ہمیں شروع سے دینی پڑے گی، چونکہ اب یہ مستقبل کا میڈیم ہے، سو دیٹ دے کین ڈفرینشیٹ کہ بھئی سچ کیا ہوتا ہے اور جھوٹ کیا ہوتا ہے، فیک نیوز کو کیسے آپ نے دیکھنا ہے، اور ہر چیز ایوری تھنگ دیٹ کمز ٹو یو یو کی ناٹ ٹیک اٹ ان اے پرسکرپٹیو بینر۔ چونکہ آج جو جتنی بھی تخریبی قوتیں ہیں وہ سب سوشل میڈیا کے ذریعے ڈسرپشن کر رہی ہیں سوسائٹیز میں۔ کہیں کوئی اس کو ایکسٹریمسٹ گروپ استعمال کر رہا ہے، کہیں اس کو کوئی انارکی کے لیے ایکسٹرنل ایجنٹس ہیں جو ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے لوگوں میں گمراہ کن خیالات پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس نظام کے اندر لے کر آنی چاہیے۔ تو انہی چیزوں کے ہوتے ہوئے آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، میں اسپین ابھی ہو کر آیا اور وہ دیٹ واز مائی رومانس ایک قسم کا کہ میں جا کے دیکھوں غرناطہ اور قرطبہ۔ وہاں پہ سویلائزیشن کی عروج کی داستان بھی ہے اور وہاں پہ سویلائزیشن کے زوال کی داستان بھی ہے، لیکن جو 300 سال ان کے گولڈن پیریڈ تھا اس کے بارے میں
کہا جاتا ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں کوئی علم کا شعبہ تھا جس میں ٹاپ آف لائن کوئی اسکالر تھا تو وہ غرناطہ اور قرطبہ اور اندلس ادھر سے اور یا بغداد سے پیدا ہوتے تھے. تو میں نے یونیورسٹی آف ناروال جب بنائی تو اس انسپریشن کے ساتھ پورا، اگر آپ کبھی آئیں وہاں پہ تو آپ کو لگے گا کہ آپ غرناطہ میں آ گئے ہیں، اسی آرکیٹیکچر پہ ہم نے وہ بنائی ہے. تو فرسٹ کانووکیشن تھا، تو میں اس کے لیے جب اسپیچ تیار کر رہا تھا تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، تو مجھے ایک مضمون یونیورسٹی آف البرٹا میں کسی نے لکھا ہوا تھا، وہ نیٹ سے ملا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ تھی کہ اس دور میں مسلمان جو ہیں وہ ہر شعبے کے اندر علم کی قیادت پہ فائز تھے. میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، اسٹرانومی، فلاسفی، ہر چیز میں ٹاپ آف لائن ان کے لوگ تھے. تو اس کا نچوڑ یہ تھا کہ یہ جو ان کی انسپریشن تھی نالج کی، اٹ ایکچولی از ریلیٹڈ ٹو واٹ دے آر ٹاٹ ان قرآن. قرآن میں اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے کہ وہ آل نوئنگ ہے اینڈ ایوری سورس آف نالج کمز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو علم کی سیڑھی سے بڑی کوئی ذریعہ نہیں ہے خدا کی معرفت کا. تو لہٰذا وہ ایک علم کی جستجو میں رہتے ہیں تاکہ وہ خدا کو پہچانیں اور خدا کی معرفت حاصل کریں. اور پھر جو قرآن کے اندر ایک دعوت دی گئی ہے آبزرویشن کی اور ریفلیکشن کی، وہ ان کی انسپریشن ہے. چونکہ اگر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ حکم نہیں دیا کہ مجھے خدا مانو. خدا نے کہا ہے کہ سمندر سے اٹھتے بخارات نہیں دیکھتے، ان بخارات سے بنتے بادل نہیں دیکھتے، ان بادلوں سے برستے میںہ کو نہیں دیکھتے، اس میںہ سے خشک زمین میں اگتے ہوئے سبزے کو نہیں دیکھتے، اس سبزے کو جانور کے پیٹ میں جا کے دودھ اور گوبر بنتا ہوا نہیں دیکھتے، سمندر پہ تیرتی ہوئی کشتیاں نہیں دیکھتے، دن اور رات کو نہیں دیکھتے، ستاروں کے تیرنے کو نہیں دیکھتے، جو اب آ کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ گلیکسی فلوٹ کر رہی ہے. قرآن نے اس وقت یہ باتیں کہی ہیں. اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتے، اور پھر کہا کہ ان میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے. تو قرآن ایکچولی ہمیں جو ایپسٹمالوجی دیتا ہے نالج کی، وہ یہ تھی کہ کائنات کی پزلز پہ غور کرو اور انہیں سالو کرو اور اس کے ذریعے تم مجھ تک پہنچو گے. تو جب تک ہماری سویلائزیشن نے اس مشن کو پورا کیا، وی ور ایٹ دا ٹاپ آف دا ورلڈ. لیکن وین وی لاس دس مشن، ابھی آپ دیکھیے کہ میں اسپارکو میں گیا تو انہیں میں نے کہا کہ آپ کو ایکچولی آپ کا مشن اسٹیٹمنٹ از ڈیوائن. سورہ آل عمران میں 190 اور 191 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ہیں کہ جو چلتے پھرتے بیٹھے ہوئے پہلوؤں پہ مجھے یاد کرتے ہیں اور دن اور رات کے پھرنے پر اور کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے آج کائنات کی تخلیق پہ کون غور کر رہا ہے؟ جیمز ویب ٹیلیسکوپ، وہ کس نے بھیجی ہے؟ ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی نے. یا ہبل ٹیلیسکوپ ہے. ہم کہاں ہیں کائنات کی تخلیق پہ غور کرنے میں؟ تاریخ میں ہمیشہ آپ دیکھیے کہ جس سویلائزیشن نے اسکائز کو ایکسپلور کرنے میں لیڈرشپ لی ہے اس نے زمین پہ بھی ڈومینیشن لی ہے. جب ہماری سویلائزیشن ٹاپ پہ تھی تو جتنی آبزرویٹریز تھیں وہ ساری یا سمرقند بخارا میں تھیں یا بغداد میں تھیں یا مسلم ایریاز میں تھیں. جتنے دنیا کے ٹاپ ایسٹرانومی کے لوگ یا ایسٹرو فزسسٹ تھے، کانسٹلیشنز کو جو میپ کر رہے تھے، وہ سب ہمارے سائنٹسٹ تھے. وی لاسٹ دیٹ ریس. تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دس ٹریڈیشن کہ اس یونیورس کو پروب کرنا از آر ڈیوائن مشن. اس یونیورس کے اندر ہر سائن آف گاڈ کو پروب کرنا اور اس کے ذریعے اسے دریافت کرنا از آر ڈیوائن مشن. قرآن کہتا ہے تفکر اور تدبر، بار بار کہتا ہے، اینڈ وی لاسٹ اٹ. ہم کاپی پیسٹ نالج میں پھنس گئے. سو لہٰذا ہم کس طرح سے وہ ذہن دوبارہ تیار کریں کہ جن کے بارے میں اقبال نے
کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے ہماری جو پورے نظام تعلیم کا جو وہ کہہ لیں کہ جو چار شیٹ ہے وہ ان الفاظ میں بیان کر دی ہے کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، مہر و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نگاہیں اس نصاب کو پیدا کرنی چاہیے کہ جن سے افلاک دوبارہ لرزیں۔ اسی طرح اقبال نے کہا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو ہمیں افکار تازہ کی تلاش میں نکلنا ہے اور اس سنگ و خشت کے علم سے جان چھڑانی ہے۔ اور آخر میں اقبال نے کہا